بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے نظریات میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں، جیسے 1,24,000 دیگر پیغمبر بھیجے گئے۔ مسلمان اپنا یہ دعویٰ سچ ثابت کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، جبکہ عیسائی اپنا یہ دعویٰ سچ ثابت کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں یا وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے اگر بائبل سے باقاعدہ ایک آیت مل جائے جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو پھر یہ عیسائی تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بھاگے بھاگے ایسی آیات کو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آتے ہیں کہ دیکھیں، آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے صرف پیغمبر ہیں، جبکہ وہ پیغمبر نہیں، وہ تو خدا ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ بائبل میں ثابت ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی کرنے کے لیے ایک انگریز عیسائی لڑکی جس نے اپنا نام سارہ بتایا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ہاتھ میں بائبل تھامے کھڑی تھی۔ Hi, my name is Sarah. I'm an independent student. I graduated in America. I'm here studying independently. As you have stated, Jesus never does claim divinity in the Bible. In Revelation chapter 1, I can't read the whole chapter because it would take a very long time, but Jesus is speaking and he says, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. I hold the keys of death and Hades." سارہ نامی اس لڑکی نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا تھا کہ وہ ایک طالب علم ہے اور وہ امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اکثر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول رہے ہیں بائبل میں، ڈرو نہیں، میں ہی پہلا اور میں ہی آخری ہوں، میں تمہارے سامنے زندہ ہوں، میں مرا نہیں تھا، اور یاد رکھو میں زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا، میرے پاس ہی زندگی اور موت کی چابیاں ہیں۔ یہ خاتون بائبل سے دیکھ کے یہ سب کچھ پڑھ رہی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کے مطابق کہا تھا، اور یہ بائبل میں لکھا تھا۔ آگے چل کر یہ خاتون یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی آیت میں یہ بھی کہا ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے جو کہ میں سارا نہیں پڑھ سکتی، مگر یہاں پر کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں ہی الفا ہوں، میں ہی اومیگا ہوں، جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے وہ سب میں ہوں، یعنی کہ خدا۔ دوستو، اس خاتون کا سوال ابھی جاری ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک آدھا سوال سن کر ہی اپنی نشست چھوڑ کر مائکروفون کے سامنے جواب دینے آن کھڑے ہوئے تھے۔ Afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. I hold the keys of death and Hades. He also says, I am the Alpha and the Omega, who is and who was and who is to come, the Almighty. These are also names of God. اس خاتون نے اپنا سوال مکمل کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری آیات سمجھنے کے بعد بھی آپ کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں۔ میرا یہ ماننا ہے ان آیات کی روشنی میں جو بائبل میں لکھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جینیاتی طور پر نہیں، یعنی کہ اللہ کے وجود سے جنم لینے والے بیٹے تو نہیں ہیں خدا کے، لیکن وہ روحانی طور پر خدا کے بیٹے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اطمینان سے کھڑے ہو کر سوال سنا اور پھر جواب دینا شروع کیا، اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہماری اس بہن نے اچھا سوال کیا ہے، اور انہوں نے بائبل کی ریویلیشن 1 سے حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے آیات کا حوالہ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وقت بہت لگ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پہلی شروع کی 20 آیات ہیں جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، اور جہاں پر الفا اور اومیگا کا ذکر ہوا ہے وہ آیت نمبر 11 ہے غالباً، کیونکہ کتاب آف ریولیوشن اور چیپٹر نمبر 1 آیت نمبر 11 ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں الفا ہوں، میں اومیگا ہوں۔ Jesus is not genetically the Son of God, but spiritually the Son of God. The sister asked her question. She quoted Revelation chapter number 1. She didn't give the verses. She's talking about the first 20 verses. And I'm Alpha and Omega is verse number 11. Revelation chapter number 1 verse number 11. Where Jesus Christ, peace be upon him, says that I'm Alpha and Omega.
دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ الفا اور اومیگا کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو الفا اور اومیگا کیوں کہا۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اس کی وضاحت نہیں کی، مگر ٹیم ہمقدم اپنی ریسرچ کے بعد آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ چونکہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے عربی زبان کا استعمال زیادہ عام نہیں تھا اور اس سے پہلے لوگ یونانی زبان بولا کرتے تھے جسے گریک زبان کہا جاتا ہے، اور اس زبان میں جو حروف تہجی ہیں ان میں پہلا حرف الفا ہے اور جو سب سے آخری حرف ہے وہ اومیگا ہے۔ جیسے انگریزی میں پہلا حرف اے ہے اور آخری زیڈ یا زی ہے۔ لہٰذا بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں الفا ہوں اور میں ہی اومیگا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آغاز ہیں، وہی انتہا ہیں، انہی سے دنیا شروع اور انہی پر ختم ہوتی ہے، یعنی کہ عیسائیوں کی نظر میں وہ خدا ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کی جانب، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں الفا ہوں، میں ہی اومیگا ہوں، اور آپ اس بات کی بنیاد پر یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ الفا اور اومیگا یا شروع یا ختم ہونا، اس سے یہ مطلب ہوگا کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں؟ کیا مطلب ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ہی پہلا ہوں، میں ہی آخری ہوں؟ کیا مطلب؟ کیسے؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قدم رکھنے والے پہلے انسان تھے؟ نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کیسے ان کی والدہ کا واقعہ ہے، یعنی کہ ان کی والدہ پہلے سے موجود تھیں تو وہ سب سے پہلے تو نہ ہوئے، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے، جو بات آپ بھی مانتے ہیں۔ تو پھر یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آدمی ہیں دنیا کے، اور نہ ہی وہ آخری ہیں، کیونکہ بائبل میں خود لکھا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتائی تھی کہ آخری کون ہوگا۔ گوسپل آف جان، بائبل کا حصہ، چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 12 سے لے کر 14، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بہت سی باتیں بتانا چاہتا ہوں مگر ابھی تم وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہ جب نیک روح آئے گا وہ تمہیں سچا راستہ دکھائے گا، اور وہ جو بولے گا وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں گھڑے گا، وہ اللہ کا پیغام ہوگا۔ یہ سب اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے اور آخری نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ شاندار جواب جاری تھا اور یہ خاتون کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ یہ مناظر دیکھیے۔ You are saying that because Jesus said I'm Alpha and Omega, therefore is Almighty God. What do you mean Alpha and Omega? I'm the first and the last in what? Do you mean Jesus Christ was first in this world? No, he was born in a stable. Before him was his mother. There were many prophets that came before him. So surely he's not the first. Neither is he the last. In the Bible it says Prophet Muhammad, peace be upon him, he'll be coming. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that ye hear shall he speak. Talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات کو آگے بڑھا رہے تھے اور ساتھ میں خود ہی یہ سوال اٹھایا کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الفا یا اومیگا یعنی کہ فرسٹ اور لاسٹ نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا ہیں، اور یہاں پر بائبل میں الفا اور اومیگا کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قانون میں، جس نے یہ بائبل نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس خدا کے قانون میں جو اس خدا کے پیغمبر نے کہہ دیا وہی حتمی ہے، وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے جو خدا کے پیغمبر نے کہہ دیا۔ بالکل اسی طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور پیغمبر جو فرما دیا وہ اللہ کا پیغام ہے اور وہی پہلا اور آخری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی الفا اور اومیگا ہیں، جو جس پیغمبر نے کہہ دیا وہی الفا ہے، وہی اومیگا ہے، وہی شروع ہے، وہی آخری ہے، کیونکہ وہ پیغمبر خود سے نہیں اللہ کا پیغام لاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، انہوں نے اللہ کا دیا گیا پیغام میں جو ہمیں کہہ دیا وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اومیگا ہیں، وہ بھی الفا ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اتنی شاندار وضاحت پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، اور یہ انگریز عورت جو بظاہر سر پہ حجاب لے کر بہت مسلمان خود کو ظاہر کرتی ہوئی آئی تھی، یہ عیسائی عورت اپنی بائبل کو ہاتھ میں پکڑ کر اس میں جھانک رہی تھی اور کوئی اور آیت ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ So what does this word Alpha and Omega mean? It does not mean that he's first and the last, actually, literally. Because there were many people who came before him and there are many people who came after him. What does it mean? That in the law of God, whatever the messenger says, the law of God is first and last. At the time of Moses was Alpha and Omega as far as the law of God was concerned. Whatever he taught had to be followed. At the time of Jesus
Jesus Christ, peace be upon him, his teachings were Alpha and Omega. It had to be followed. At the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, his teachings are Alpha and Omega. It is the first and the last. It does not mean डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को शानदार अंदाज से समेटते हुए कहा कि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा, जहाँ ऐसा पैगाम दिया गया है जो आप घड़ रही हैं। मैं आज भी दावा करता हूँ, अगर कोई बाइबल से मुझे एक आयत ऐसी निकाल कर दिखा दे जो गैर तरमीम शुदा आयत हो, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मैं खुदा का बेटा हूँ, मेरी इबादत की जाए, तो मैं आज ही ईसाइयत को कबूल कर लूँगा। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये ईसाई अंग्रेज औरत डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल देख रही थी और हैरान थी। people came after him also. So surely, sister, therefore I said unambiguous, unequivocal statement. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये सारा बयान आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि इस खातून की जो बज़ाहिर सर पर दुपट्टा लेकर आई है, क्या ये मुस्बत नीयत से सवाल लेकर आई थी, कुछ सीखने के लिए आई थी, या फिर सिर्फ अपना मुद्दा बयान करने आई थी और साबित करने के लिए आई थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा के बेटे हैं, जो इसने बड़ी कोशिश भी की कि बाइबल का हवाला देकर साबित करे। आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।